بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب اگر ہمیں کوئی قرض دینا ہے، ہم اس سے زکوٰۃ کی نیت سے معاف کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو تو کیا زکوٰۃ قبول ہوگی؟ یعنی سوال کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم نے قرض دے رکھا ہے اور وہ کسی وجہ سے واپس نہیں کر پا رہا ہے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو قرض دے رکھا ہے اسے ہم زکوٰۃ کے اندر شمار کر لیں؟ تو کیا اس کی گنجائش اور اس کی اجازت ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس کی اجازت نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو قرض دے رکھا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ کی رقم لے جا کر دے دی جائے۔ زکوٰۃ کی رقم اس کے قبضے میں دینے کے بعد اس سے اپنا قرض واپس لے لیا جائے، تو یہ جواز کی شکل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ میرا سوال زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں ہے۔ میں نے کسی کو قرض دیا ہے، اس کے گھر کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کبھی کبھی گھر میں کھانے کو کچھ مشکل سے ہو پاتا ہے، تو کیا میں اپنے قرض میں سے جو قرض مجھے اس سے واپس لینا ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس روپے کا مالک القابض بنا دے، اور جب وہ اس کا مالک ہو جائے تو اس سے اپنا قرض مانگ لے، اگر نہ دے تو جبراً چھین لینا بھی جائز ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ صدقے کا حکم کیا ہے شریعت کی روشنی میں، کن لوگوں کو دینا جائز ہے، کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ صدقہ دو طرح کا ہے، ایک واجب صدقہ ہے، ایک نفلی صدقہ ہے۔ واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے اور نظر کا صدقہ ہے، تو یہ تو مستحقین ہی کو دینا ضروری ہے، جو مستحقین ہوں گے انہی کو دیا جائے گا، ان کے علاوہ اگر کسی اور کو دیا جا رہا ہے تو ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ جو ہے اگر کوئی آدمی مستحق نہیں ہے اس کو دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسرے ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ جیسے ہم جان و مال کا صدقہ نکالتے ہیں، یہ سب نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ نفلی صدقہ جو ہے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو یا زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سماعت فرمائے۔ سوال کیا گیا کہ صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ مشکل اور بیماری میں جو نکالا جاتا ہے، میں ہر مہینے کچھ پیسے صدقے کی نیت سے نکال کے الگ رکھتی ہوں، اب یہ پیسے میں کس کو دے سکتی ہوں؟ صدقے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں کیا وہ صدقہ بھی بس ان کو دینا چاہیے؟ اگر نہیں تو اور کس کس کو دے سکتی ہوں؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ بیماری وغیرہ میں جو صدقہ نکالا جاتا ہے وہ صدقات واجبہ میں سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ نافلہ ہے، اس کو غرباء، فقراء، مستحقین زکوٰۃ کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد، مدرسہ وغیرہ کی ضروریات میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے، غرض ہر کار خیر میں اس کو صرف کر دینے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے دارالفتہ بن نور ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ صدقہ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ جواب میں لکھا ہے کہ صدقہ واجبہ مثلاً زکوٰۃ، کفارات، نذر، صدقہ فطر وغیرہ تو خاص فقراء و مساکین جو مستحق زکوٰۃ ہوں صرف انہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ صدقہ نافلہ صاحب نصاب شخص کو بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو رشتہ دار یا تعلق دار حاجت مند ہو اسے دیا جائے، ورنہ عام فقراء و مساکین کو دیا جائے۔ نفلی صدقہ مالدار اور غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جو گھر پہ اماؤنٹ ایڈوانس کی شکل میں دیے رہتے ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اگرچہ اس مسئلے کے اندر علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی جو ہے زکوٰۃ نکال دی جائے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ چنانچہ سوال کیا گیا ہے کہ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ایڈوانس کے طور پر ہم نے کچھ رقم ادا کی ہے، مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ اگر وہ ایڈوانس رقم مکان چھوڑنے پر آپ کو مل جائے گی تو اس رقم پر
زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ ایسے ہی دارالفتہ بنونی ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور 78,000 روپے بطور سیکورٹی ڈپازٹ ادا کیا ہوا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اور ہوگی تو کتنی ہوگی؟ 4 سال سے رہ رہا ہوں۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ جو رقم بطور ڈپازٹ جمع کرائی جاتی ہے اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے، اور بالآخر وہ رقم مالک کے پاس واپس آنی ہوتی ہے۔ یہاں امانت سے مراد انہوں نے جو فقہا کے یہاں امانت مراد ہوتا ہے وہ شاید انہوں نے نہیں لیا ہے، اس لیے مالک پر مذکورہ رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جتنے سال گزر جائیں ان تمام سالوں کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثلاً 78,000 روپے پر 4 سالوں کی زکوٰۃ 7,800 بنتی ہے۔ اس طرح جتنے سال گزر جائیں اسی حساب سے ہر سال اس رقم پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بہرحال حاصل یہ کہ جو ایڈوانس کی جو رقم ہوتی ہے تو چونکہ وہ واپس آنی ہوتی ہے، وہ تو جن صاحب کا وہ اماؤنٹ ہوتا ہے، جن کی وہ رقم ہوتی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سلسلے کی مزید تفصیل کتاب الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221 پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مرد بیماری کی حالت میں گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ آخری عشرہ ہی رہنا ہے یا پورا رمضان بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ مرد کا اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوگا، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ مرد کا اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مسجد میں پھر وہ چاہے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کر لیں یا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ پورے رمضان کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اور آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں اعتکاف کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے مرد کے لیے۔ دارالفتہ بنونی ٹاؤن کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ میں اور میری فیملی مسقط عمان میں مقیم ہیں۔ اس سال رمضان المبارک سے قبل ہی حکام نے تمام مسجدوں کو مکمل بند کرنے کے احکامات دے دیے تھے، جس کی وجہ سے میں تمام نمازیں اور تراویح بچوں کے ساتھ گھر ہی میں باجماعت ادا کر رہا ہوں۔ 2 روز قبل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن 29 مئی تک جاری رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رمضان مساجد بدستور بند رہیں گی۔ میں اس سال اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وبا کی اس موجودہ کیفیت میں کیا میں اعتکاف مسجد کے بجائے گھر پر ہی کر سکتا ہوں، جہاں میں گھر کا ایک کمرہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لوں؟ باجماعت نمازیں اور جمعے کی جگہ نماز ظہر تو میں پہلے ہی سے گھر پر ادا کر رہا ہوں۔ جواب: مردوں کے لیے ایسی مساجد میں اعتکاف کرنا شرط ہے جہاں امام و مؤذن مقرر ہوں۔ ایسی مساجد کے علاوہ مصلوں اور گھروں میں اعتکاف کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر مرد گھر میں یا مصلی میں اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے لیے اپنے گھر میں جگہ مقرر کر کے اعتکاف کرنے کا حکم ہے۔ مردوں کے لیے ہر قسم کے اعتکاف کے لیے مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے، لہذا آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ تاہم رمضان المبارک کا جتنا وقت ہو سکے عبادات اور دعاؤں میں صرف کیجیے۔ آپ کی نیت اعتکاف کی ہے لیکن مجبوراً نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کیجیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو اعتکاف کے ارادے پر اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ڈائمنڈ ہیرے پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اگر ہے تو کس حساب سے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جبکہ ڈائمنڈ بزنس کے لیے ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ کیا ہیرے پر زکوٰۃ ہے؟ اس کے علاوہ دیگر قیمتی اشیاء، پتھر، نگ وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اگر ضرورت اصلیہ کی چیز جیسے گاڑی، کپڑے وغیرہ ایک دوسرے سے زائد ہو اور ان پر بنا استعمال کے سال گزر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ ہیرا اور دیگر قیمتی اشیاء، پتھر، نگ وغیرہ اگر مال تجارت نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت اصلیہ کی چیزیں مثلاً گاڑی، کپڑا وغیرہ اگر ضرورت سے زائد ہو تب بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔